قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ قائد اعظم وزیر مینشن میں پیدا ہوئے، جو کہ ان کی پیدائش کی عمارت کا نام ہے۔ قائد اعظم کے والد کا نام پونجا جناح جبکہ والدہ کا نام مٹھی بائی تھا۔ جناح صاحب کا تعلق گجراتی خواجہ اسماعیلی شیعہ پس منظر سے تھا، لیکن بعد میں انہوں نے 12 امامی مسلک اختیار کر لیا۔ جناح صاحب ایک متوسط آمدنی والے گھر کے فرد تھے۔ آپ کے والدین 1875 میں کراچی میں منتقل ہوئے۔ کراچی کی معیشت ان دنوں تیزی سے ترقی کر رہی تھی۔ نہر سویز کھلنے کی وجہ سے کراچی کی اہمیت ممبئی کی نسبت بڑھ گئی تھی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کراچی مدرسۃ العلوم اور کرسچن مشنری سوسائٹی ہائی اسکول سے حاصل کی۔ بعد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے، جہاں انہوں نے لنکن ان میں داخلہ لیا اور قانون کی تعلیم حاصل کی۔ آپ برطانوی روشن خیالی سے متاثر ہوئے، اسی وجہ سے سیاست میں بھی دلچسپی لینے لگے۔ سیاسی میدان میں آپ کے آئیڈیل دادا بھائی نوروجی اور فیروز شاہ مہتا تھے۔ آپ نے برطانوی پارلیمنٹ میں انتخابات میں سرگرمی کا مظاہرہ کیا، جس کے بعد آپ ہندوستان کی آئین ساز خود مختار حکومت کے حامی ہو گئے اور برطانیہ کے لوگوں کے امتیازی رویوں کی مذمت کی۔ جب نوروجی برطانوی ہندوستان کے پہلے رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے اور آپ نے ان کی تقریر ہاؤس آف کامن کی گیلری میں بیٹھ کر سنی، جہاں مغرب نے جناح کی سیاست کو متاثر کیا، وہیں جناح پہناوے میں بھی مغرب سے بہت متاثر تھے۔ آپ اپنے لباس کا خاص خیال رکھتے تھے۔ آپ کے پاس 200 کے قریب سوٹ تھے۔ آپ کاٹن کے بھاری شرٹ اور علیحدہ ہو جانے والے کالر استعمال کرتے تھے۔ آپ کی پیشہ ورانہ زندگی کی ابتدا کچھ خاص نہ تھی۔ 1897 سے 1900 تک آپ اپنا نام بنانے میں ناکام رہے۔ سال 1900 میں ممبئی کی پریزیڈنسی مجسٹریٹ کی نشست خالی ہوئی تو عارضی طور پر آپ کو 6 ماہ کے لیے رکھا گیا۔ بعد میں 1500 روپے ماہوار پر مستقل نوکری کی آفر ہوئی، جو آپ نے یہ کہہ کر رد کر دی کہ اتنے تو میں ایک دن میں کمانا چاہتا ہوں۔ محمد علی جناح کی وکالت کو اس وقت شہرت ملی جب 1907 میں آپ نے کاوکوس، جو کہ سیاسی جماعت کا نمائندہ تھا، کا مقدمہ لڑا، جس نے ہندوستانی عہدیداروں کو دھاندلی پر مجبور کیا۔ یہ دھاندلی دراصل فیروز شاہ مہتا کو کونسل سے باہر رکھنے کے لیے کی گئی تھی۔ جناح صاحب مقدمہ تو نہ جیت سکے، لیکن ان کے وکالتی انداز اور قانونی منطقوں نے انہیں مشہور کیا۔ ایک معروف و کامیاب وکیل کے طور پر ان کی بڑھتی ہوئی شہرت نے کانگریس کے معروف رہنما بال گنگادھر تلک کی توجہ ان کی طرف مبذول کرائی۔ دھر نے جناح کی خدمات بطور دفاعی مشیر قانون حاصل کی تاکہ سلطنت برطانیہ کے خلاف نقص امن کا مقدمہ لڑا جا سکے۔ مقدمے کے دلائل دیتے ہوئے آپ نے کہا، ایک ہندوستانی اگر اپنے ملک میں آزاد اور خود مختار حکومت کے قیام کی بات کرتا ہے تو یہ نقص امن یا غداری کے زمرے میں نہیں آتا۔ اس کے باوجود آپ دھر کو قید بمشقت کی سزا سے بچانے میں ناکام رہے۔ 1916 پر دوبارہ یہی الزام دھر پر لگایا گیا، لیکن اس بار جناح صاحب ضمانت لینے میں کامیاب ہو گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے دسمبر 1904 میں اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کانگریس کے سالانہ اجلاس میں شرکت کر کے کیا۔ آپ کا شمار ان رہنماؤں میں ہوتا ہے جو ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ 1906 میں آغا خان سوم نے لارڈ منٹو سے ملاقات کر کے اپنی وفاداری کا یقین دلایا، جس نے جناح صاحب کو حیرت میں ڈال دیا۔ انہوں نے گجراتی مدیر کو خط لکھا کہ جو بندہ منتخب نہیں وہ خود سادہ لیڈر بنا پھرتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کا نمائندہ کیسے ظاہر کر سکتا ہے۔
جلد ہی جناح صاحب کو احساس ہو گیا کہ کانگریس مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں، جس پر انہوں نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی اور مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ 1923 میں جناح صاحب سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور انتہائی فعال رہے۔ 1928 میں برکٹ نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس کا مقصد ہندوستان میں ہندوستانیوں کے ذریعے ایک آئینی ڈھانچہ ترتیب دیا جائے جو سب قومیتوں کے لیے قابل قبول ہو، لیکن اس کا جھکاؤ واضح طور پر ہندوؤں کی طرف تھا۔ اس کی تجاویز کو تاریخ میں نہرو رپورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے جواب میں قائد اعظم علی جناح صاحب نے اپنے 14 نکات پیش کیے جن کو قائد اعظم کے 14 نکات سے جانا جاتا ہے۔ قائد اعظم کے 14 نکات میں مسلمانوں کے حقوق پر بات کی گئی، جس میں سر فہرست مسلمانوں کو تمام اسمبلیوں میں 1/3 کی اکثریت کا مطالبہ کیا گیا۔ بعد میں مسلسل زیادتیوں اور ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے قائد اعظم نے وقتی طور پر سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ 1931 میں ہندوستان سے برطانیہ چلے گئے اور وہاں اپنی وکالت شروع کی۔ 1933 میں متحدہ صوبوں کے رہنماؤں نے قائد اعظم کو دوبارہ قیادت سنبھالنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی۔ ان رہنماؤں میں خان لیاقت علی خان بھی تھے جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ 1934 میں قائد اعظم نے اپنا گھر بیچ کر دوبارہ ہندوستان کا راستہ لیا۔ مسلمانوں نے اکتوبر 1934 میں جناح صاحب کو مرکزی قانون ساز اسمبلی کے لیے اپنا نمائندہ نامزد کیا۔ برطانوی پارلیمنٹ نے 1935 میں صوبوں کو کچھ اختیارات دیے، جبکہ مرکزی اسمبلی دلی میں بنائی گئی جس کے پاس محدود اختیارات تھے، مثلا دفاع، خارجی امور اور بجٹ کا اختیار ان کے پاس نہ تھا۔ 37 کے الیکشن میں کانگریس کی بھرپور تیاری تھی، جبکہ مسلم لیگ پوری طرح پٹ گئی، حتیٰ کہ مسلم اکثریتی علاقوں میں بھی قابل ذکر کامیابی نہ ملی۔ 1930 تک مسلمانان ہند آزادی کی صورت میں ہندوؤں کے ساتھ ایک متحد مملکت میں رہنے کا خیال رکھتے تھے، جیسا کہ وہ صدیوں سے رہتے آئے تھے۔ 1930 میں حضرت محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جداگانہ وطن کا نظریہ پیش کیا، جبکہ 1933 میں چودھری رحمت علی نے پاکستان نامی پمفلٹ شائع کیا۔ حضرت اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان 1936 سے 1938 کے دوران ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا اور قائد اعظم نے اقبال کے نظریے کی حمایت اپنی تقاریر میں کی۔ ولبھ بھائی پٹیل اور مدموہن مولویہ کے نزدیک آزاد ہندوستان میں گائے کی قربانی پر پابندی اور سرکاری زبان ہندو ہوگی۔ ان نظریات کی روشنی میں مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ ایک ریاست میں رہنا ناممکن نظر آنے لگا۔ فروری 1940 میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس کو سفارشات بھیجی گئی، جس میں مسلم اکثریتی علاقوں پر مبنی آزاد ریاست قائم ہوگی اور یہ معاملات سیدھے برطانیہ کے زیر انتظام مکمل ہوں گے۔ اس کے بعد قرارداد لاہور پیش کی گئی، جس میں مطالبہ کیا گیا شمال مغربی مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل ایک آزاد مسلم ریاست قائم ہوگی۔ اسی طرح کا مطالبہ مشرقی علاقوں کے لیے بھی پیش کیا گیا۔ آخر کار 23 مارچ 1940 کو لاہور کے اس وقت کے منٹو پارک اور موجودہ اقبال پارک میں مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ ریاست پاکستان کا مطالبہ کیا گیا۔ جلسے کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ بعد میں حکومت پاکستان نے جہاں قائد کی کرسی رکھی گئی تھی وہاں پر ایک مینار تعمیر کرایا گیا جس کو مینار پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گاندھی صاحب نے
اس قرارداد پر خاموش رد عمل اور حیرانگی کا اظہار کیا، لیکن اپنے پیروکاروں سے کہا مسلم اقوام بھی اپنی خود مختاری کا مطالبے کا حق رکھتی ہیں، جبکہ دیگر کانگریسیوں نے اس پر شدید رد عمل دیا۔ 1942 میں کانگریس نے کوئٹ انڈیا کی تحریک چلائی اور ستیہ گرہ مہم آزادی تک جاری رہی۔ گاندھی کو آغا خان کے محل سے گرفتار کیا گیا اور گھر میں نظر بند کیا گیا، جبکہ 1944 میں انہیں خرابی صحت کے باعث رہا کرنا پڑا۔ رہائی کے بعد مالا پہاڑی پر موجود جناح صاحب کے گھر پر گاندھی جناح ملاقات 2 ہفتوں پر چلنے کے بعد بلا نتیجہ اختتام کو پہنچی۔ جناح صاحب کا اصرار تھا کہ انگریز جانے سے پہلے برصغیر کو تقسیم کریں، جبکہ گاندھی صاحب کا خیال تھا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد استصواب رائے سے یہ فیصلہ کیا جائے۔ 1945 میں لیاقت علی خان اور بھلا دیسائی کے درمیان بات طے ہوئی کہ ایک قائم مقام حکومت قائم ہوگی اور وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل میں دونوں ممبران کی تعداد برابر ہوگی۔ 1945 میں کانگریس کے رہنماؤں کی رہائی کے بعد وہ اپنے معاہدے سے مکر گئے اور انہوں نے کہا کہ دیسائی کے پاس اس قسم کے فیصلے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ 1945 تک مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بن چکی تھی اور تقریباً تمام مسلم اکثریتی علاقوں میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکی تھی۔ اس لیے 45 کے الیکشن میں نہ صرف تمام مسلم سیٹیں جیتیں بلکہ صوبائی اسمبلی میں بھی 75% سے زائد نشستیں حاصل کی، جبکہ 37 کے الیکشن میں اس نے صرف 4.4% ہی جیتی تھیں۔ ماؤنٹ بیٹن نے 2 جون کو منطقی منصوبہ ہندوستان کی تقسیم کا ہندوستان کے رہنماؤں کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ 15 اگست کو اختیارات مملکت متحدہ کو منتقل کر دیے جائیں گے۔ 3 جون کو بیٹن، نہرو، قائد اور سکھ رہنما بلدیو سنگھ نے ریڈیو پر رسمی اعلان کیا، جس میں جناح صاحب نے اپنی تقریر پڑھی اور آخر میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، حالانکہ ان کی تحریر میں یہ نعرہ درج نہ تھا۔ پنجاب اور بنگال میں ووٹنگ ہوئی جس میں تقسیم کا فیصلہ کیا، جبکہ آسام کے علاقوں سلہٹ اور صوبہ سرحد والوں نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ سندھ اور بلوچستان نے بھی پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ آخر کار 14 اگست 1947 کو پاکستان نامی ریاست کا اعلان کر دیا گیا، جس کا ایک حصہ مشرقی بنگال جو کہ مشرقی پاکستان کہلایا اور دوسرا حصہ مغربی حصہ جو کہ مغربی پاکستان کہلایا۔ قائد اعظم کی انتھک محنت کی وجہ سے آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لیتے ہیں۔ قائد اعظم شبانہ روز محنت کرنے کی وجہ سے تپدک کے عارضے میں لاحق ہو گئے اور اس بات کو انہوں نے صیغہ راز میں رکھا اور پاکستان کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ قائد پاکستان کے پہلے گورنر جنرل جبکہ خان لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ قائد اعظم 11 ستمبر 1948 کو انتقال کر گئے۔ آپ کا مزار کراچی میں واقع ہے۔